بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اب کھیلوں کے میدان تک پہنچ چکا۔ عسکری میدان میں شکست کے بعد بھارت اب کھیل کے میدان میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ 6 جہاز گر گئے، جنگ ہار گئے، اب کہتے ہیں کرکٹ میں ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان نے بھارت کے گمراہ کن پروپیگنڈے اور بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ مودی حکومت اور ہندتوا نظریے کو ایک عبرتناک شکست ہوئی۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنے لیے نہیں، دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے ہے۔ بھارتی کرکٹ براڈ کاسٹر نے مخالف ٹیم سے مصافحہ نہ کرنے کو منافقت قرار دے دیا۔ کہا پاک بھارت میچ کرکٹ کے جذبے کے مطابق نہیں کھیلا گیا، جیسے نسل پرستی کے دور میں غیر سفید فام ٹیمیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف نہیں کھیلتی تھی۔ اگر کوئی ٹیم کسی مقابلے میں شرکت کرتی ہے تو کھیل کی روح کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کرکٹ بورڈز MCC سے درخواست ہے کہ کرکٹ کے میدان میں کشیدگی کو روکیں۔ بانی PTI مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن بات چیت صرف بڑوں سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI بارہا کہہ چکے ہیں میں طاقتوروں سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، یہ ہم سیاسی لوگوں کو بانی سے ملاقات کرنے دیں گے تو ہی کوئی راستہ نکلے گا۔ جب وزیر اعلیٰ بنا تو آتے ہی کہا تھا کہ ہمیں افغانستان کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، تو کہا گیا کہ یہ آپ کا کام نہیں۔ PTI ہمیشہ سے TTP کو خوش کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، ہمیشہ دہشت گردوں کے موقف کی تائید کی۔ PTI اور KP حکومت کو کٹہرے میں لانے کا وقت آ چکا۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردی کی جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہوئے، اب تحریک طالبان سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہر چیز کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ PTI کو چاہیے حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کو سپورٹ کرے۔ بانی ڈیل نہیں کریں گے اور سر اٹھا کر واپس آئیں گے۔ اسمبلی میں کب تک بیٹھنا ہے فیصلہ پارٹی کے بانی کریں گے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کامن ویلتھ رپورٹ کے مطابق 90 سے 95 حلقوں میں فارم 45 اور 46 میں بڑا فرق سامنے آیا ہے، جس سے الیکشن پر حملہ ہوا۔ ہیرا پھیری برسر اقتدار پارٹی کے حق میں ہوئی۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آئین پر حملہ ہوا ہے، جو باعث شرم ہے۔ قومی اسمبلی کے بعد PTI کا سینٹ کی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ پارٹی قیادت کے فیصلے پر PTI سینٹ میں پارلیمانی لیڈر علی ظفر کے استعفے جمع کرانے پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہم نے تمام کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ علی ظفر کی قیادت میں سینیٹر کے استعفے چیئرمین سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیں گے۔ PTI سینیٹرز کمیٹی اجلاسوں کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود کی جوڈیشری انکوائری سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام کرنے سے روکنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے مبینہ جعلی ڈگری کیس میں 2 عدالتی معاونین مقرر کر دیے۔ سینئر قانوندان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف عدالتی معاونین میں شامل۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل سے کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق معاونت طلب کر دی گئی۔ امت مسلمہ کے مابین باہمی دفاعی معاہدے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا قطر کے سفارت خانے کا دورہ، قطری سفیر سے ملاقات کی، اسرائیلی حملے کی مذمت اور قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کہا عرب ممالک کے اجلاس کا فوری انعقاد قابل تحسین ہے۔ دوحہ کانفرنس اسلامی دنیا کی وحدت کے لیے نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ امریکی ناظم الامور نے کلیبیکر کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقاتیں، بچوں کو اٹھایا، پیار بھی کیا۔ سیلاب سے بحالی کی پاکستانی کوششوں کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔
पंजाब के रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के साथ नाज़िमुल उमूर निटाली बेकर ने पंजाब में जारी हंगामी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। मुतासर अफराद की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को सराहा और इमदादी कारकुनों की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की। कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की इंतहाई मरबूत कोशिशों को सराहती हूँ। इस बात को यकीनी बनाया कि इस इलाके में एक भी जिंदगी ज़ाया न हो। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई कर दी गई। बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा बढ़ गया। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, अटक, चकवाल और झेलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर को रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। शहर अकायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। एम.ए. जिन्ना रोड, आई.आई. चंडीगढ़ रोड, बर्न्स रोड और सदर के इलाकों में बारिश। शारा फैसल, डिफेंस, कोरंगी रोड, कयूमाबाद, महमूदाबाद और कोरंगी में बूंदाबांदी जारी। मलीर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, नाजमाबाद और न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाकों में जारी ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला ज़िया लिंजार और आई.जी. पुलिस गुलाम नबी मेमन की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी डाकों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज़ किया जाए। कच्चे के इलाकों से कानून शिकन अनासर का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल के बाद इन इलाकों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जाएँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी इजलास में कराची की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया 240 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार किए गए हैं। वाटर बोर्ड की आमदनी में 60 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल रऊफ मुगल की क़यादत में ताजरों के वफ़द की मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सलमा भट्ट से मुलाकात। ताजरों का गंदम और आटे का रेट कंट्रोल करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज और मुशीर प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट से इजहार तशक्कुर। हाजी अब्दुल रऊफ मुगल ने कहा कि पंजाब हुकूमत की अवामी खिदमत लायकी तहसीन है। आवाम को फौरी रिलीफ और बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए अंजुमन ताजरान हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। अता फरीद चौधरी, कोऑर्डिनेटर टू मिनिस्टर, ने गुजरांवाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मोहसिन भट्ट ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अता फरीद चौधरी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा और इजहार इत्मीनान। उस्मान बाबर चौहान, शेख नासिर जब्बार हीरा, फरहान सईद भट्टी और शेख कैसर जब्बार भी मौजूद थे। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार। टोक्यो में जेवलिन थ्रो का क्वालिफायर राउंड कल सुबह 4:45 पर होगा। इवेंट का फाइनल जुमेरात को होगा। पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर। अरशद नदीम की आवाम से खुसूसी दुआ की अपील। अरशद नदीम का कहना था कि उनका मकसद एक बार फिर मुल्क और कौम का नाम रोशन करना है।